السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے آپ کے ہم سب کے دادا. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, اس کی رحمتیں ہیں, محبتیں ہیں میرے رب کی. دیکھیے دادا, پاکستان پہ بھی رحمتیں محبتیں برسنے لگی. کیا پروٹوکول, کیا ریسیپشن مل رہا چاچو فاتح ہند کو؟ ہاں, ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ایک اعلیٰ عہدے پہ ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کے ایک بہت بڑے سرکاری محکمے میں. ٹھیک ہے. اور وہ اسٹیٹ کے اندر انہوں نے ماسٹر کیا ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹس میں. اور یہ جو ہے نا, ان کا شوق ہے ستاروں کی چال دیکھنا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے آج سے کوئی, ہم جب سے ولاگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تب سے, اس سے پہلے سے بات, ہمیں کچھ 6 ماہ تو ہو گئے. ہاں جی 7-8 ماہ. پچھلی سردیوں کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے عروج کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آپ بتا چکے ہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں نا. آپ جی. اور انہوں نے کہا پاکستان کا عروج جو ہے وہ 2042 تک چلے گا. پاکستان کے تمام دشمن خاک نشین ہوں گے, اندرونی اور بیرونی دشمن. اس لیے مجھے عمران خان باہر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ نے 60-70 کے بارے میں بھی بتایا تھا. 60-70 تو ان کی سٹارٹ ہو گئی نا جی. ہماری 60-70 تو ختم ہو گئی تھی. ایسا ہی جو ایٹمی دھماکے کے فوراً بعد جو ہماری 60-70 شروع ہوئی تھی پاکستان کی ایز اے کنٹری, وہ ختم ہو گئی جی 24 کے اندر. خان صاحب کی بھی شروع ہوئی تھی نا, آپ نے بتایا. خان صاحب کی شروع ہو گئی. جی ہاں جی. ٹھیک ہے. تو ان کی 60-70 شروع ہو گئی بقول ان کے. جی. اور پاکستان کا عروج ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. تو وہ اس عروج کے ہم عملی ثبوت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. اور وہ آئی بال بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تمام لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. مسلم ممالک کا گروپ وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. کیا بات ہے. کیا وقت ہے پاکستان پہ. ہاں, پاکستان کی سفارتکاری جو ہے اس کے مقابلے میں بھارت نے پچھلے 25 سال میں ہمیں نکرے لگایا ہوا تھا. بھارت خود آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. ہاں جی. اس کا وزیر اعظم اس قابل نہیں تھا کہ وہ اونگا کی جنرل اسمبلی کے اندر جا کے خطاب کر سکتا. وہ نہیں گیا, اس نے اپنا وزیر خارجہ بھیجا. جی. آپ اس کی بے بسی دیکھیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مودی جو پبلسٹی کا بھوکا ترین آدمی ہے, ہاں, وہ نہیں گیا وہاں پر کیونکہ اس سے بات نہیں ہونی تھی وہاں پر. اس سے بات نہیں ہونی تھی اور نہیں ہوئی. میرے بھائی یہ بات نوٹ کریں. ٹھیک ہے. اور لیہ اور لداخ کے اندر فسادات شروع ہو گئے. جی ایسا ہی ہے جی. ٹھیک ہے. دیکھیے, جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بری ہوتی ضرور ہے. دکھاتا ہے. آپ نے کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا, لے والوں نے کہا کہ اوکے آپ نے کشمیر کو ضم کیا ہے, ہم ایک الگ صوبہ یا الگ ریاست ہوں گے آپ کی, ہمیں الگ کریں. شروع تو آپ نے کیا تھا نا. ایسا ہی ہے. جب تک کشمیر کا سٹیٹس وہی مینٹین کر رہے تھے, لے اور لداخ والے بھی. اب تک 4 لوگ مارے جا چکے ہیں اور 27 کے قریب زخمی ہیں. یہ وہ بھارت ہے جو آزاد کشمیر کے اندر پچھلے 27-28 سال کی انویسٹمنٹ کے بعد فساد کروانے لگا تھا. جی. اور اس بھارت کو میرے رب نے فوراً اپنی ڈال دی. آپ اندازہ کریں یار کتنی ہم خوش قسمت ہیں اس وقت, اس لمحے کے اندر. یہ جو بیرون ملک آزاد کشمیر کے لوگ مقیم ہیں, ان کے اوپر کام ہوا, ان کے ذریعے ان کے رشتہ داروں اور فیملیوں کو برین واش اور فائنانس کیا گیا. اور خاص طور پہ یہ جو نیشنلسٹ ہیں, اپنے آپ کو امان اللہ خان والی جو تھی, جی, ان لوگوں کو, وہ یتیم ہو گئے تھے نا امان اللہ خان کے جانے کے بعد, ان کو بھارت نے گود میں لے لیا. ایسا ہی ہے. اور ان کو گروم کر کے اب انہوں نے فائنل پاکستان پہ وار کرنے کا فیصلہ کیا کہ باقی سارے تیر تو ہو گئے ہیں ناکام. ادھر سے ہم نے ہر جو تشکیل آتی ہے افغانستان سے, اس میں 60% 50% جو ہوتے ہیں وہ افغانی ہوتے ہیں جو پاکستان پہ حملہ کرنے آتے ہیں. یہی افغانی BLA کو ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان کی تحریک مر نہ جائے, کیونکہ اس وقت ہمارے ادارے آلموسٹ وہاں پہ مزاحمت کی تحریک کا خاتمہ کر چکے ہیں. آلموسٹ. ٹھیک ہے. مطلب کہ اب وہ ایک کٹانو بچا ہے
جو صابن سے ہاتھ دھونے کے بعد بچ جاتا ہے نا, اچھا وہ ایک کٹانو, وہ ایک آدھ کٹانو بچ گیا ہے, ٹھیک ہے, باقی سارے کٹانو جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ افغانستان سے نہ صرف کہ بی ایل اے کو سپلائیز جا رہی ہیں بلکہ کے پی کے اندر ٹی ٹی پی کو بھی سپلائیز آ رہی ہیں. اوکے, تشکیلات دونوں طرف بھیج رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, پاکستان نے جو سفارتی مہم شروع کی ہے, ایران بھی پاکستان کے ساتھ آ گیا, ٹھیک ہے, چین بھی آ گیا, اب افغانستان کے ساتھ ہونے والی بری جا رہی ہے. اور جس طرح اس وقت افغانستان کی قیادت ڈیسپریٹلی کبھی قطر کے پاس جاتی ہے, کبھی سعودیہ کے پاس جاتی ہے کہ پاکستان کو کہیں ہمیں اور نہ مارے. اور میں انہیں آج آپ کی وساطت سے پوری اتھارٹی کے ساتھ یہ وارن کر رہا ہوں کہ ان کے دن گنے گئے. اچھا, ان کے پاس اب ٹائم بہت کم ہے. وہ اپنی ڈٹائی کے اوپر ڈٹے رہیں, لیکن ہماری طرف سے جو ریزالو ہو رہا ہے کہ ہم تمام دوستوں کو لے رہے ہیں. ہم نے روس کو اعتماد میں لیا کہ ہم انہیں پھینٹ لگانے لگے, ہم نے چائنا کو لیا, ہم نے ایران کو لیا, ٹھیک ہے, ہم نے ترکیے کو اعتماد میں لیا. ترکیے میں جو افغانستان کی قیادت بھاگ کے بیٹھی ہوئی ہے نا طالبان سے ڈر کے, اس نے کہا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, اچھا ہمیں آپ موقع دیں, فرنٹ سے لیڈ کریں. ٹھیک ہے, تو اب جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہبت اللہ اخوند زادہ صاحب کو بھاگتے ہوئے جگہ نہیں ملنی, کوئی پناہ بھی نہیں دے گا انہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. اور انہوں نے جو اپنے خلاف کیس بلڈ اپ کر لیا ہے, جی, خاص طور پہ خواتین اور بچیوں کی تعلیم کا انکار کر کے, اور خواتین کی جو تعلیمات لکھی ہوئی کتب ہیں شاعری کی یا دوسری, وہ بک سٹال سے, لائبریری سے ہٹوا دی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد ان کے خلاف پاکستان کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. اور دوسری طرف جو ریسیپشن چل رہا ہے, اب آ جائیے وہاں پہ جو ریسیپشن چل رہا ہے اقوام متحدہ کے اندر, یار کون سی محفل ہے وہاں پہ, کون سی میٹنگ ہے, کون سا اجلاس ہے جو پاکستان کی قیادت کے خطاب کے بغیر مکمل ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. انوائرمنٹ کی وہاں پہ ایک سائیڈ لائن پہ کانفرنس ہوئی ہے, اس میں کی نوٹ اسپیکر شہباز شریف صاحب ہیں. جنرل اسمبلی میں خطاب ہوا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب. اس کے بعد جناب فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے ٹرمپ صاحب ایک گروپ کا اجلاس بلاتے ہیں, اس کے اندر پاکستان شریک ہے. ہمارا وزیر خارجہ ٹرمپ کے الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب میرا مطلب ہے کہ پاکستان اس وقت موسٹ ریلیونٹ ہو گیا ہے اس پورے منظر نامے کے اندر. دنیا کے منظر نامے میں ریلیونسی آ گئی. میں عرض کر رہا ہوں نا, پوری دنیا کے منظر نامے کے اندر. کیا بات. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا خاص کرم ہے نا. جی. اینڈ چاچو جو ہے ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ لکی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عروج بخشا میرے ملک کے خداداد کو, تو اس وقت وہ وزیر اعظم تھے. بہت بڑی بات. ٹھیک ہے, اور وہ جو کہتے تھے امت مسلمہ کا لیڈر, جو کہ کہتے تھے کہ ہم اگلے 15 سال کی پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا. جی ہیں, اب وہ جو کہتے ہیں وہ اب اتنا واہیات کہتے ہیں کہ ہم اس کا دہرانے کا بھی گناہ نہیں کر سکتے. ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں, ان کے سپاہی محیط پیر دادا صاحب, وہ کہتے ہیں 36 سیکنڈ. 36 سیکنڈ کے لیے ہینڈ شیک نہیں ہوا, ملاقات تو 1.5 گھنٹے تھی. ارے بھائی انگوٹھا پیر زادہ صاحب, 36 سیکنڈ کے لیے ہینڈ شیک ہوا ہے صرف. اچھا, ملاقات بڑی لمبی تھی. آپ جب امریکہ میں اپنے حالیہ خریدے گئے گھر میں بیٹھ کے لان میں, تو ٹانگیں لمبی کر کے سامنے تپائی پہ رکھ کے, اور جب یہ ٹویٹ کر رہے ہوں تو ذرا اس پہ غور فرمائیے گا. ٹھیک ہے, اگرچہ آپ کا روٹی روزی اسی سے جڑی ہوئی ہے. ہاں جی, تو اسے دیکھ لیں. ویسے امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے چاچو نے اگر کہہ دیا کڈو جی انانو. نہیں, ہم نہیں کہتے. اچھا, ہم تو ادھر بھی نہیں کہتے. نہیں, ویسے اگر کہہ دیا چاچو کو غصہ آ گیا. نہیں, چاچو اس طرح کی شخصیت نہیں. کسی کو آ گیا ساتھ, کسی کو آ گیا, ہاں, ڈار صاحب کو آ گیا. نہیں, کوئی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ماں سوائے ایک آدھ کے, باقی بڑے ظرف کے لوگ.
چلیں بہترین ہو گیا. لیکن زیادہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک وہ یہ والا چل رہا ہے باڈی لینگویج, اور ایک طرف ایک انگلی. اچھا میں آپ کو عرض کروں, ایک انگلی وہ تھی جو عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی, حال مقیم اڈیالہ, جھینگا لالا جھینگا لالا. مجھے فرمائش آئی ہے کہ یہ مجھے کہ آپ جھینگا لالا نہ کیا کریں, میں کہہ دیتا ہوں آپ کے لیے, عدیل صاحب کو کرنے دیا کریں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے شاہ سلمان کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو 2 دفعہ, ایک دفعہ ایسے کیا پھر ایسے کیا, اسے بدتمیزی سے محمول کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, شاہی آداب کے خلاف کیا گیا. ایک وہ انگلی تھی ہے, ایک چاچو کی انگلی تھی جو اس نے ٹرمپ کا ہاتھ پکڑ کے, ہاتھ چھاڑ کے نہیں, ہاتھ پکڑ کے اور جناب وہ ایسے کر کے کیا, ایسے کر کے. ہیں کیا بات ہے. اب آپ دیکھیے پہلے پیوٹن کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا تھا. ہاں, دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق. باڈی لینگویج اور تھی نا, باڈی لینگویج اور. وہ جو انگلیاں لائی تھی حال مقیم اڈیالہ نے, اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے اندر ایک ایسی خوفناک دراڑ پڑی تھی جی ایسے ہی کہ پاکستان کو دنیا سے پیسے پکڑ کے سعودی عرب کو ادا کرنے پڑے تھے. جی ٹھیک ہے, ہم نے وقت. اور اب کی بار تو ہمیں کو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے, اب ہمیں کدھر ضرورت ہے یار. سعودی عرب نے کہا میرا غم تیرا غم, تیرا غم میرا غم, میرا غم تیرا غم, ایسا تھا نا گانا کچھ ایسا سنم. مطلب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی آج کے لیکن ایک بات میں آپ کو خبر جو ہے, جی خبر یہ ہے کہ وہیں پہ سائیڈ لائن پہ MBS صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے, اور خبر ہے, اچھا خبر ہے کہ یہ ہم نے سعودی عرب کے اوپر, پورے سعودی عرب کے اوپر ارامکو سے لے کے جدہ تک, ٹھیک ہے, وہ جو دفاعی چھتری ہے وہ اسٹیبلش کر دی ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی دشمن ملک کا کوئی ڈرون, کوئی جہاز, کوئی میزائل نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, جب ہم نے یہ بتایا تو MBS صاحب نے فرمائش کر دی وہاں پہ ہماری قیادت کے ساتھ, چونکہ وہاں پہ فرمائش ہوئی ہے تو اس لیے آپ کو آج کے پروگرام کا حصہ بننی چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی عوام کا اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خود پاکستان آنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے سر, ہم ویلکم کریں گے سر. ٹھیک ہے, ویلکم کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب کو یہ بات میری اطلاع کے مطابق بتا دی گئی ہے, اور اب آپ نومبر میں ہو سکتا ہے, اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر کے مڈ میں. ٹھیک ہے, اور ایک بات آپ نوٹ رکھیے گا, کسی کے بارے میں فیصلہ بھی نومبر میں آنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ MBS کی آمد کے ساتھ وہ کو انسائڈ کر جائے. کیا بات ہے. تو اس کے ساتھ ہی گن اینڈ روزز کا گانا ہے نومبر رین, ضرور سنیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.